سے ہی نہیں باز آتا بلکہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ریاض سعودی عربیہ سے ڈائریکٹر دارالسلام انٹرنیشنل جناب شیخ عبد المالک مجاہد صاحب نے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ السلام جی شیخ صاحب، یقیناً آپ کے بھی روزے بہتر جا رہے ہوں گے اور آپ تو دیار یار میں ہیں، یہ فرمائیے گا کہ آج ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ تزکیہ نفس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک میں جو تزکیہ نفس کے عوامل ہیں جو ہمیں کرنا ہے، نفس کی بالیدگی ہے، پاکی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جو تزکیہ نفس ہے وہ کس حد تک ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے جی کہ محترم طارق صاحب، ہم جو امت محمدیہ ہے، ہم امت تزکیہ ہیں۔ اس امت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول اور ہم اپنے معاشرے کے اندر تزکیہ نفس پیدا کریں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، تو آپ کا ایک بہت بڑا مشن وہ تزکیہ نفس بھی تھا۔ جی، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ جب ہم نے ان کے اندر اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، ان کا کام کیا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تو میرے عزیز بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کی سب تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے یہ بطور تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی جی، رمضان اصل میں میرے عزیز ایک مدرسہ ہے۔ ناظرین، رمضان جو ہے اس کے اندر ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ہمارا تزکیہ نفس پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو غرض و غائب بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں جس طرح کے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون۔ غرض و غائب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور اصل میں بات یہ ہے کہ تقوی اور تزکیہ نفس جو ہے یہ اصل مفہوم ایک ہی ہے، ایک ہی کہ لازم آدمی کے اندر اللہ کا بالکل۔ ٹھیک ہے ڈائریکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، شیخ عبد المالک مجاہد صاحب، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ محمد احمد رضا صاحب۔ دونوں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا۔ ہیڈ لائنز کے فوراً بعد انوار رمضان، ماہ رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ خبر سب سے پہلے مشکلیں، آزمائشیں ہمارے عزم کا امتحان ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں رسد بھی پہنچاتا ہے اور مدد بھی۔ ہمارے ہاتھوں کی تنظیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کبھی انکیوبیٹر، کبھی وینٹیلیٹر بن کر اٹکتی رکتی سانسوں کی جان ہوا کرتے ہیں۔ غم کی گھٹاؤں میں خوشی کی آغوش بن جاتے ہیں ہم، اور کڑکتی دھوپ میں سائبان ہوا کرتے ہیں۔ مسجد، مندر اور کلیساؤں تک، شہر شہر سے گاؤں تک، ہم سارا پاکستان ہوا کرتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، خدمت کے سفر میں تم اکیلے نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کے لیے خوشخبری، اوکھلا کی پیٹرول قیمتوں میں 44 روپے کمی کی سفارش۔ لائٹ سپیڈ ڈیزل پر 24 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل پر 33 روپے، پیٹرول پر 18 روپے، مٹی کے تیل پر 44 روپے کمی کی تجویز۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 15 اموات، تعداد 327 ہو گئی، مریض 14,853 ہو گئے۔ پنجاب میں 5,827، سندھ میں 5,291، خیبر پختونخوا میں 2,160، بلوچستان میں 915 مریض، 3,445 صحت یاب ہوئے۔ کورونا ہوا بے قابو، دنیا بے بس ہو گئی، مریضوں کی تعداد 31,52,000 سے تجاوز کر گئی، 2,019 اموات ہو گئی۔ امریکہ میں حالت تشویشناک ہے، ہلاکتیں 59,266، اٹلی میں 27,259، فرانس میں 23,660، برطانیہ میں 21,678، ایران میں 5,957، سعودی عرب میں 152 اموات۔ فیصل ایدھی کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت، سربراہ ایدھی فاؤنڈیشن میں 8 روز قبل کرونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ فیصل ایدھی اسلام آباد ایدھی ہوم کے آئسولیشن وارڈ میں ہیں۔ محکمہ صحت نے جراثیم کش ٹنل کو غیر مؤثر قرار دے دیا، کرونا وائرس کے خاتمے میں مددگار سائنسی شواہد نہیں، گیٹ مزید نہ لگائے جائیں۔ پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، پسماندہ علاقوں میں 3.5 لاکھ امدادی پیکجز کی تقسیم، امدادی سامان فوجی افسر اور جوانوں کی عطیات کی رقم سے خریدا گیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی عاصم باجوہ نے ذمہ داریاں سنبھالنی، وزارت اطلاعات پہنچے، سیکرٹری اطلاعات اور سینئر افسران سے ملاقات۔ شبلی فراز کہتے ہیں وزارت اطلاعات کو مزید متحرک بنایا جائے گا، اہم ذمہ داریاں ملنا اعزاز کی بات ہے، وزارت اطلاعات کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ قاضی۔ نیب آرڈیننس کے نئی مسودے کی تیاریوں کی تردید، معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں اپوزیشن اور نیب سے مشاورت ہونا ابھی باقی ہے، موجودہ مسودہ اور خبر درست نہیں، حکومت شفاف احتساب پر یقین رکھتی ہے۔ بھارتی فورسز کی جانب سے LOC کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری، بھارتی سفارتکار کی دفاتر خارجہ طلبی۔ ترجمان عائشہ فاروقی کہتی ہیں بھارت جارحیت عالمی قوانین کے خلاف ورزی اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم نہ رک سکے، شوپیاں میں ایک اور نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا، کشمیری گھر سے باہر نکل آئے، غازی فورسز کے خلاف شدید احتجاج، قابض فورسز کی آنسو گیس کی شیئرنگ، پیلٹ گنز بھی چلا دی، متعدد مظاہرین کی حالت نازک ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुश्किलें आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। अनवार रमज़ान में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदेद। हम बात कर रहे थे तज़किया नफ्स रमज़ान मुबारक में या रोज़े की हालत में, और किस हद तक ज़रूरी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शेख अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, जो कि डायरेक्टर दारुस्सलाम इंटरनेशनल हैं, रियाद सऊदी अरेबिया से हमारे साथ वो होंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद अहमद रज़ा साहब, मारूफ दीनी स्कॉलर हैं, उनकी तरफ पहले बढ़ेंगे। अहमद रज़ा साहब, ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि हम नफसानी ख्वाहिशात का गलबा बाज़ औक़ात बहुत अपने आप पर हावी कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हम दीन से भी दूर हो जाते हैं, और फिर इबादत में भी वो लज्जत और वो खुश व खुजू नज़र नहीं आता। तो इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बस इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो तज़किया नफ्स, चूँकि बुनियाद यही है ना, और अगर हम इसको फोकस करते हुए अपने मामूलात ज़िंदगी, अपने जो बुदोबाश और अपना रहन हर तरह से अगर हम इसको फोकस करके इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर ले, तो मेरा ख्याल है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर की इलाइशें और ये मसाइल, बातिन की इलाइशें ही नहीं बल्कि हर तरह के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये जो आप इंसान जो है, इंसान वो भटकता है, वो इवन के क्राइम की तरफ चला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मायूसी में बहुत ज्यादा मुस्तगरक हो बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अगर हम इसके अपोजिट अगर कर लें, अगर तज़किया नफ्स ही की इब्तिदा और बुनियाद हो, तो फिर तज़किया नफ्स फिर ये है कि फिर इंसान को यकसुई, उसको जो है वो रिक्कत, उसके अंदर खशियत, उसके अंदर जो है वो बंदगी का हक अदा करने का उसके अंदर शौक और जज्बा पैदा हो जाता है। और ख़ुद ब खुद इंसान को जब जो है वो उसकी इबादत के अंदर जब उसको लज्जत आती है, तो फिर उसको कहीं और जो है ना वो सुकून नहीं मिलता। तो फिर यही है कि कुरान करीम सूरह मुज़म्मिल शरीफ, उसके अंदर क्या है कि अपना बार बार यही है कि अल्लाह को ऐसे पुकारो जैसे जो है ना वो मजनू और जुनून तुम पर तारी हो जाता। तो इसलिए जब इंसान तज़किया नफ्स करता है, तो फिर उसके तमाम अहवाल, वो तसव्वुफ वाले, वो रूहानियत वाले, वो सलूक वाले, वो सारे के सारे वो दुरुस्त हो जाते हैं। सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर किसी के पास हिम्मत नहीं है, तौफीक उसको नहीं मिल रही, वक्त जो है वो मुनासिब नहीं है, वो शादी नहीं कर सकता, हुज़ूर आक़िर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रोजे रखे। ठीक, आपकी जानिब में आता हूँ शेख अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल के। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह से हम बात करें, अल्लामा अहमद रज़ा साहब भी यही फरमा रहे हैं कि जो तज़किया नफ्स है वो बेसिकली रूह है इस्लाम की, और उसके बगैर तो इबादत में खुशो खुजू भी बाकी नहीं रहता। आप क्या समझते हैं कि नफ्स की बालिदगी और पाकी किस हद तक ज़रूरी है, और क्या ये दर्जात में बुलंदी का सबब भी बनती है? कोई शुबा नहीं है कि आदमी जिस वक्त तकवा अख्तियार करता है या उसके अंदर तज़किया आ जाता है, तो बिलाशुबा उसको इबादत के अंदर एक मजा आता है, एक लज्जत आती है। मैं असल में ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि जिस वक्त इंसान के अंदर तकवा या उस वक्त
روزہ خاص طور پر جو کہ مدرسہ ہے جو ہمارے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے, چینج لاتا ہے. جی جی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار خامیاں ہیں جن کو روزہ دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اندر غصہ ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, ذرا سی بات کے اوپر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں روزے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. جب کسی نے روزہ رکھ لیا ہے, جب آپ روزے دار ہیں تو پھر آپ نے ناشائستہ بات نہیں کرنی, وَلَا يَسْغَبْ, اور آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. بالکل. تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے شمار مسائل ہیں ان کا ایک سبب غصہ بھی ہے. مجھے اس موقع پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بنو تمیم کا سردار تھا آنف بن قیس. آنف بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کبھی غصہ نہیں آتا. آج تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا سی بات ہوئی تو وہ کہتا ہے, جواب میں کہتا ہے او تو مجھے جانتا نہیں, تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. لیکن یہ وہ شخص تھا جو اپنی قوم کا زعیم تھا, سردار تھا, لیکن اس کو غصہ نہیں آتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپس میں کچھ لوگ اکٹھے تھے, انہوں نے بات شروع ہوئی, انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر اس کو غصہ دلا دے تو میں اس کو 10 دینار دوں گا, یا کسی نے زیادہ کہا. ایک نوجوان تیار ہو گیا, اس نے کہا جی کہ میں اس کو غصہ دلاتا ہوں. میں آپ کا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تزکیہ نفس ہے کیا تھا. جی جی قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. تو بہرحال وہ نوجوان تیار ہو گیا, اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اس کو جا کے غصہ دلاتا ہوں. تو آنف بن قیس کی مجلس لگی ہوئی تھی, لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ نوجوان چلا گیا. جب اس کی باری آئی تو آنف نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی نوجوان, ہاں بھائی آپ العرب کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خاطب بن کے آیا. دیکھیں کیا معنی. اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کس کا رشتہ؟ اس نے کہا میں تیری ماں کا رشتہ لینے کے لیے آیا. اب یہ اندازہ کریں کہ اگر کوئی فرض کیجئے ہمارے ساتھ اگر اس قسم کی گفتگو کرے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا. بالکل صحیح. لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آنف بن قیس جو بنو تمیم کا بڑا سردار تھا, اس جواب میں وہ سیکھ پا نہیں ہوا, غصے میں نہیں آیا. اس سے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ساتھی ہمیں تمہارا رشتہ منظور ہے, تمہارا خاندان, تمہاری خوبصورتی, تمہاری نوجوانی. اس نے کہا رشتہ ہمیں منظور ہے, لیکن بات سنو یار, میری ماں جو ہے وہ 70-75 سال کی ہے, وہ بوڑھی ہو چکی ہے. تمہیں کسی ایسی نوجوان لڑکی کا رشتہ چاہیے تو جو تمہارے ساتھ کھیلے, تمہارے بچوں کی ماں بن سکے. اور ساتھ ہی اس نے کہا, آنف نے کہا کہ جس نے تمہیں یہ بات کہی ہے اس کو جا کے یہ بتا دو کہ تم مجھے ناراض نہیں کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کیسے کی, اور یہی تزکیہ نفس ہے کہ آپ سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا. اس نے کہا اوصی نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کیجئے, نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب. آپ نے فرمایا ساتھی غصہ نہ ہوا, غصے میں نہ آیا کرو, ناراض نہ ہوا کرو. اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کیجیے. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب. اس نے تیسری دفعہ پھر پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ لا تغضب. تو میرے عزیزوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر ٹھہراؤ لاتا ہے, ہمارے اندر تھوڑی سی ہماری کیفیت کو بدلتا ہے, کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, کوئی شخص آیا, اس نے آپ کو گالی دی, اس نے آپ کو برا بھلا کہا, او قاتلہ, آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی, اس کے جواب میں آپ کو اس کو کیا کہنا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اس سے کہو کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں روزے سے ہوں, اور میں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی. اور میرے محترم یہی وہ تزکیہ نفس ہے جو روزہ ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے, ہمیں تعلیمات دیتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کرنا ہے, اور یہی تزکیہ نفس ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا شیخ صاحب, میں آپ کی جانب آتا ہوں. علامہ صاحب, جیسے شیخ صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ جب غصہ کرتے ہیں یا کوئی آپ پہ کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی جو خامیاں ہیں, جو برائیاں ہیں جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں, جو ہمارے نفس کی بالغگی کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ کون سی ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ بہت بڑی برائی ہے؟
देखें, बुराइयां तो सारी जितनी भी अखलाकी लिहाज से जितना भी है, हम गिबत करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम ख़ास तौर पर जो हमारे ट्रेंड एक चल पड़ा है कि भी रोज़ा रखा और उसके बाद सो गए लोग, जो है ना वो मूवीज़ वगैरह देख के, और वैसे भी आजकल टाइम पास करते हैं। तो टाइम नहीं पास करना, रोज़े की एक लॉजिक है। रोज़े की लॉजिक ये है कि आपको अल्लाह का कुर्ब, अब देखिए आप सिर्फ एक बात कि आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इज़्न को सुना और फिर चांद देखा, और उसके बाद उसने आपके अंदर वो तब्दीली कैसा लेके आया कि आप 11 महीने, मेजॉरिटी मेक्स अथॉरिटी, 11 महीने आपने इस कैफियत में गुजारे कि आपने 3 बार 4 बार दिन में खाना खाया, जब चाह पिया, जी हाँ, और जब सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह के इज़्न के सामने सरनुगू हो गए। तो जब सरनुगू हो गए तो देखें वो कैफियत बदली कैसी हैं। सिर्फ एक हुक्म के मानने पर, बिल्कुल सही, सिर्फ एक हुक्म के मानने पर क्या हुआ कि आपने अपने मामूलात खाने के, पीने के और यहाँ तक के सोने और जागने के, वो सारे के सारे बदल गए, अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक कर दिए, ऐन मुताबिक। और अगर क्या ही अच्छा हो कि आप उसी की इत्तबा करते हुए, उसी को जो है वो प्लॉन्ग करते हुए, आप जो छोटी छोटी चीजें हैं आप उनके अंदर भी तब्दीली ले आए। रोजा हरगिज ये मतलब नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ रोजादार ऐसे भी होंगे जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा रोजे से, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के कुर्ब में चले जाएंगे। और क्यों? हदीस कुदसी है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सौम ली व अना अजज़ी बिही, और बाज इसको जो है वो उज्जा बिही भी इसको पढ़ते हैं। तो क्या है कि रोजा मुझसे है, अल्लाह फरमाता है कि मैं ही इसकी जजा दूंगा और मैं ही इसकी जजा हूं। जिस तरह शहीद है, और शहीद यह है कि वो खून का कतरा भी जमीन पर नहीं गिरता, कि उसकी रूह जो है वो जन्नत में चली जाती है। इसी तरह फिर उसके बाद हदीस से मुबारक है, क्या फरमाया कि लिस्साइमी फरहतैन, कि जब रोजादार है उसके लिए 2 फरहतें हैं। एक फरहत तो वो है कि उसने दिन भर उसने रोजा रखा, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, आप जो है ना वो स्टैंडर्ड एरियाज के अंदर आप चले जाएं तो वहां पर 19 घंटे का रोजा है। बिल्कुल। एक तो यह है कि आपने इतना तवील जो है ना वो भूख और प्यास और अल्लाह के जो है ना वो ताबेदारी के अंदर गुजारे, नंबर 1। और जो रूहानी तौर पर आपको तस्कीन मिलेगी वो ये है कि चूंकि आपने फकत अल्लाह की रजा, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि अगर आपको के साथ कोई लड़ाई करे, आपको कोई यहाँ तक के हदीस मुबारक के अल्फाज है कि गाली आपको दे, तो उसको कहो कि मैं रोजे से हूँ। तो यानी कि उसकी ढाल, उसके नहीं, उसको उसके जवाब में जो अपना ढाल है, अपने अखलाकी तदब्बुर को आप सामने रखेंगे, वो ये ढाल बनाएं कि मैं रोजे से हूं, नंबर 1। जब आप ये ढाल बनाएंगे तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि ये रोजा जो है, ये रोजा उसके लिए ढाल बन जाएगा। कहाँ ढाल बनेगा? हर जो है वो शैतानी वसवसे के खिलाफ ढाल बन जाएगा, और फिर उसके बाद कल जहन्नम और जो है वो जन्नत के लिए भी। तो अक्सर औकात ये कह दिया जाता है अल्लामा साहब के अगर कोई काम करना है, बच्चों को कह दिया जाए या बड़ों को भी आजकल रूटीन है, तो वो कहते हैं कि रोज़ा है मुझसे ही नहीं होगा, मतलब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा, मैं ये नहीं कर सकूंगा। तो कि ये ठीक है कि बंदा जिताता फिरे कि मेरा रोज़ा है? नहीं जी, देखें, रोज़े का तो कॉन्सेप्ट और रोज़े का जो थीम है बेसिकली वो यही है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि देखें, नमाज आप पढ़ते हैं तो वो नजर आती है, आप ज़कात अदा करते हैं, हज अदा करते हैं, वो नजर आती है। बल्कि हज के अंदर तो बहुत सारी आपको जो है वो कुव्वतें जो है ना वो करनी पड़ती हैं, वो सर्फ करनी पड़ती है, माल भी खर्च करना पड़ता है, वक्त भी देना पड़ता है, और बहुत सारी जो है आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। सोबतें तो मैं खैर नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ बंदे और माबूद के दरमियान एक ताल्लुक कायम करती है। इसीलिए जो है वो अगर असलाफ के अंदर चले जाए, अगर तरीकत, अगर रूहानियत के अगर जितने भी हमारे मशाइख गुजरे हैं, तो उनका बेहतरीन जो इसका जो है ना वो था सलूक की मनाजिल का जो पहला जीना था, वो उसको रोजा ही काट। बिल्कुल सही है। अच्छा शेख अब्दुल मालिक साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने कहा, अभी बात हो रही थी, अल्लामा साहब ने कहा कि जो मनाजिल हैं रब के कुर्ब की, वो रोज़ा जो तय करने में इंतहाई मददगार और मुआवन है। आप ये फरमाइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा जब इंसान रखता है तो उसको कौन कौन से अमाल से रुकना चाहिए कि रब का कुर्ब मिले, और कौन से अमाल उसको ज्यादातर करने चाहिए कि रब के करीब हो जाए, रब का कुर्ब नसीब हो जाए? मैं इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारक साहब एक हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि लैस सियाम मिनल अक्ल वशुर्ब, कि रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं,
بلکہ کیا ہے انما الصیام من النزو والرفث، کہ روزہ جو ہے بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اب روزہ رکھ کے سارا دن وہ گانے سنتا ہے یا وہ فلمیں دیکھتا ہے یا ڈرامے دیکھتا ہے یا بازاروں میں جاتا ہے. آج کل تو خیر لکلی یا ان لکلی کہوں گا کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ نوجوان روزے بھی اپنے آپ کو کیا کہ روزہ رکھا اور بازاروں میں جا کے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا اس موقع پر طارق صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس اپنی امت کا کیا ہے، وہ قوم جو بے حیائی کے اندر تھی، جس کی اپنی دوستیاں تھی عورتوں کے ساتھ، جس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو پھر ان کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پھر میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ بھائی یہ ہے آپ کے نبی کی سیرت اور اس طریقے سے آپ نے تزکیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، ان کا نام تھا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بدری صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے جوان تھے، بڑے بہادر تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کو بلایا. آپ نے پوچھا مرثد یہ بتاؤ اسلام لانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کام کیا تھا، ہم تو ڈاکے واقع ڈالتے تھے. ہاں جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں. پوچھا کیا کام؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مشرکین نے، قریش نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، ان کو ہجرت کرنے نہیں دیتے. تم ایسا کرو کہ جاؤ وہاں پر جا کے ان کی مشکیں کھولو، ان کو آزاد کرو اور مدینے کے راستے کو. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارا کام ہے، یہ تو ابھی جاتا ہوں میں. چنانچہ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، جا کے اس کا نے اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیے، ہر روز ایک آدھ آدمی کو وہ چھڑواتا، ان کو مدینے کے راستے میں ڈال دیتا. ایک دن ایسا ہوا کہ چاندنی رات تھی، چاندنی رات کے اندر اس نے اپنا ٹارگٹ کی طرف جا رہا تھا، تو اس کی ایک پرانی دوست، اس کی وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر اناق اس کا نام تھا، اناق نے اس کو دیکھ لیا. تو اناق نے اس کو کہا، کہنے لگی مرحبا و اہلا فبت عندنا اللیلہ. حدیث کے الفاظ میں اس نے کہا مرثد، اس نے آواز دی، اس نے کہا مرثد، اس نے کہا مرثد، اس نے کہا کہ فبت عندنا اللیلہ، اس نے کہا ہمارے پاس آؤ، آج رات ہمارے پاس گزارو. اب یہ ہے وہ تزکیہ نفس جو اسلام نے کیا ہے. فقال یا اناق ان اللہ قد حرم الزنا. اس نے کہا اناق جس بات کی تم دعوت دیتی ہو اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اب میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں یہ کام نہیں کروں. سبحان اللہ. اس اناق غصے میں آ گئے. اس نے کہا لوگو یا اہل مکہ ھذا الرجل جاء ایام الافراکم. اس نے کہا لوگو یہ ہے وہ آدمی تمہارا جو کہ تمہارے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاتا ہے. تو قصہ مختصر جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم اپنی امت کا جو تزکیہ نفس کیا ہے وہ کس طرح سے کیا ہے کہ آپ نے روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے. آپ نے اپنی آنکھ سے غلط کام نہیں دیکھنے ہیں. آپ نے لغو اور رفث، بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا ہے، اور آپ نے اپنے آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے، اپنی زبان کو روزہ رکھنا ہے. آپ نے کوئی لغو بات نہیں کرنی ہے، بے حیائی والی بات نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے. اور یہ وہ تزکیہ نفس ہے جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. بالکل صحیح. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. علامہ صاحب جیسے بھی شیخ صاحب نے کہا کہ جیسے آپ نے بھی کہا، جو ہم نے بھی گفتگو کی کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس روکنے کا نام نہیں، یہ آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے کہ ہاتھ حرام نہ پکڑے، یہ آپ کے کانوں کا روزہ ہے، آپ کان کوئی حرام اور لغو بات نہ سنیں، یہ آپ کی زبان کا روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے قدموں کا روزہ ہے، آپ کی پوری شخصیت کا، آپ کے پورے جسم کا بھی روزہ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ تو سمجھتے ہیں، آپ اس فیلڈ کو جو جرنلزم کی فیلڈ ہے، جو ہماری شوبز کی فیلڈ ہے، یہ جو ہماری فیلڈ ہے، اس پہ ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں آنکھ کا روزہ؟ کیسے قائم رکھ سکتے ہیں ہم اپنے کانوں کا روزہ؟ اور اگر اس فیلڈ میں بھی کام کرنا ہے، بہت سی ایسی فیلڈز ہیں، بینکرز ہیں، وہ بینک جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اب فیمیلز بھی کام کرتے ہیں، تو کس طریقے سے ہم انتہائی اچھا روزہ گزار سکتے ہیں کہ رب کا قرب پا سکیں؟ دیکھیں بزمی صاحب، روزہ تو ایک نیت کا نام ہے. تو جب آپ نے نیت باندھ لی کہ میں فقط اللہ کی رضا کے لیے بنے، حالانکہ آپ کی دست قدرت میں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو منع کر رہی؟ وہ اللہ کی رضا ہی ہے نا. تو جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کھا نہیں رہے،
اللہ کی رضا کے لیے پی نہیں رہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنی نفسانی خواہش جو آپ کی زوجیت ادا نہیں کر رہے، وہ جو ساری حلال چیزیں ہیں وہ آپ نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، تو یہ تو بڑی مائنر سی چیزیں، صرف آپ نے اپنی آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، آنکھ کے اندر حیا پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ کے اندر جو ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ ساری چیزیں تو اصل میں تو ہے اللہ کی طرف راغب کرنے کی۔ اب اولیاء کاملین ہیں، مشائخ ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ کیا تربیت، مجاہدے ہیں، 4 اس کے اندر مجاہدے روزے کے اندر کیا ہے؟ نمبر 1 قلت طعام ہے، پھر اس کے بعد قلت کلام ہے، قلت منام ہے، اور قلت اختلاط آنام ہے۔ یہ 4 ہے کہ صرف اور صرف روزہ کھانے پینے سے باز آنے کا نام نہیں ہے، روزہ اس بات کی بھی کوئی فضول بولنا نہیں ہے، وہ جو بولنا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک پڑھ لیں، درود شریف جو ہے وہ پیش کر لیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ذکر اذکار میں لگے رہیں۔ آپ دیکھیں معمولات شریفہ کیا ہوتے ہیں انسان کے، معمولات یہی ہوتے ہیں کہ وہ قیام اللیل میں جاتا ہے، اور یہ انسان کے اس ٹائم ٹیبل کے اندر جسٹ ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، یہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری کے وقت آپ کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور اس کے لیے آپ پھر جو ہے نا وہ تھوڑی دیر قیام سو جاتے ہیں، اور جب سو کے اٹھتے ہیں تو پھر آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نفل بھی ادا کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ قلت طعام نہیں ہے، قلت کلام بھی ہے، اور قلت کلام تک ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ قلت منام بھی ہے، اب کم سوتے بھی کم ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد آج کل جس طرح کرونا وائرس سے جو ہے وہ سب سے کیا کہہ رہا ہے، سوشل ڈسٹینس ہے، یہ سوشل ڈسٹینس کا کانسیپٹ اب نہیں آیا، یہ سوشل ڈسٹینس کا کانسیپٹ جو ہے وہ طریقت نے دیا ہے کہ اختلاط الانام، یعنی کہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دو، صحیح گوشہ نشین ہو جائے۔ اب اس کے اگر ہم اشروں کی تقسیم اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے، تیسرا کیا ہے جہنم سے آزادی کا ہے، ٹھیک ہے، اتق من النار ہے، اس کے اندر جو ہے وہ طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پانے۔ تو اس کو اگر ہم صرف اس تھیوری کو ہی سمجھ لیں کہ پہلے رحمت کیوں ہے پھر مغفرت کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 مہینے ہم نے سرکشی کی ہے، 11 مہینے ہم نے اللہ کو جو ہے نالاں کیا ہے، راضی نہیں رکھا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک مجرم اگر ایک ایسے جج کے سامنے پیش ہو کہ جہاں سے اس کو پتا ہو کہ یار یہ ہے نرم دل، تو وہ اس کی نرم دلی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ کی جانب آتا ہوں، میں آخری سوال شیخ عبد المالک مجاہد صاحب سے کروں گا۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وبا ہے اس وقت پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے، کورونا کی وجہ سے ہم بہت سی عبادات ہیں جو نہیں کر پا رہے، مطلب تراویح ہے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اور بہت سے علاقوں میں نہیں ہو پا رہی، وہ تو گھروں میں ادا کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ گھر میں رہ کے ہم عبادت کر کے اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، یا وہ لطف حاصل کر سکتے ہیں جو ہم عبادات کا مساجد میں کرتے تھے؟ اور دعا کیجئے کہ جلد از جلد یہ وبا سے خاتمہ ممکن ہو تاکہ ہم رمضان کی برکات بھی لوٹ سکیں۔ بزمی صاحب، میں تو سعودی عرب میں رہتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر سال مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے بھی جاتے تھے، مدینہ شریف بھی جاتے تھے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ جو مسجدوں کے اندر مزہ آتا ہے، اس کا تو کیا کہنا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، اس کا تو ہم کو مقابلہ، لیکن یہ ایک مصیبت ہے پوری امت کو، کائنات کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے تاریخ پڑھی ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اس طریقے سے پوری دنیا کے اوپر ایک عذاب ہی ہم اس کو کہیں گے۔ اور اس کے بارے میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی شامت اعمال، ہماری اپنی جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں محفوظ فرمائے رمضان کی برکت سے۔ لیکن میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ ہمیں فرض پڑھاتا ہے عشاء کے، ایک بیٹا تراویح پڑھاتا ہے، ایک بیٹا ہمیں وطر پڑھاتا ہے، ہاں جی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں اس کی مقابلہ نہیں کروں گا مسجد کے ساتھ، لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اندر بھی انقلاب لا سکتے ہیں۔ میری چھوٹی چھوٹی پوتیاں ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ مجھے رات کو سناتی ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں انہوں نے یاد کی ہیں، وہ میرے پاس آتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ ایک تبدیلی اس لحاظ سے مثبت، میں اصل میں روشن پہلو کو ہمیشہ دیکھتا ہوں، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، مصیبت تو ہے، لیکن یقین جانیے بزمی صاحب ہمارے گھر میں تو اندر ایک انقلاب آیا ہوا ہے۔ میری وائف جو ہے آن لائن اپنی پوتیوں کو، اپنے نواسیوں کو وہ پڑھاتی ہے، قرآن سنتی ہے، تو الحمدللہ یہ اس کا روشن پہلو بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اوپر مکمل یقین ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اتنا مہربان ہے، اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہے کہ وہ یقیناً وہی اجر و ثواب ہمیں دے گا جو ہمیں مسجدوں کے اندر جا کے تراویح یا نماز پڑھنے سے ہمیں ملتا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ عبد المالک مجاہد صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں دارالاسلام انٹرنیشنل کے، ریاض سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا سر، میں آپ سے آخری ریمارکس لینا چاہوں گا۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو عبادات ہیں، ظاہر مساجد میں ایک ماحول ہوا